مشرق وسطیٰ میں بڑھتی جنگ کے باعث توانائی بحران کے خدشات نے پاکستان میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اہم منصوبہ تیار کیا ہے۔ حکمت عملی کے تحت ایندھن کی طلب کم کرنے کے لیے 3 مراحل پر مشتمل پلان بنایا گیا ہے، جس میں سرکاری اداروں میں بچت اقدامات، تعلیمی اداروں میں آن لائن نظام اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم جیسے آپشنز موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہفتہ وار رد و بدل کا طریقہ کار بھی زیر غور ہے تاکہ کھپت کم کی جا سکے۔ دوسری طرف آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے حکومت کو خط لکھ کر خبردار کیا ہے کہ مقامی ریفائنریز نے طے شدہ سپلائی فراہم نہیں کی، جس سے ایندھن کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ادھر ناظرین، IMF نے بھی پاکستان پر زور دیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے اور کسی قسم کی سبسڈی نہ دی جائے۔ اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کی پرائسز بڑھا چکی ہے۔ حکومت نے 30 جون تک پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1468 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف رکھا ہے، جس میں سے جولائی سے دسمبر تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو 822 ارب روپے پہلے ہی جمع ہو چکے ہیں۔ اب جو ساری سچویشن بن رہی ہے اس کے لیے چودھری اکمل صاحب نے، اکانومی ایکسپرٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ چودھری صاحب فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو جو ہم دیکھ رہے ہیں پروپوزڈ ڈیمانڈ سائڈ میجرز ہیں، جس میں میں نے ذکر بھی کیا کہ ایجوکیشن آن لائن ہو جائے گی، ورک فرام ہوم والی ایک آپشن شامل کر دی گئی ہے کہ پیٹرولیم کنزمپشن کے کم کرنے میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ افیکٹو ثابت ہوں گی یہ والے میجرز؟ سب سے پہلے اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں پینڈیمک میں اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ پینڈیمک میں تو لوگ ڈر سے اور خوف سے بھی گھر سے نہیں نکل رہے تھے نا، تو اب تو ڈر اور خوف تو اس کی وجہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اپلائی کرنا اس رول کو یا اس کو بنانا یہ بھی تھوڑا سا بہرحال حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ ثابت ہوگا کہ اس کے اوپر حکومت کس حد تک عمل درآمد کروا پاتی ہے کہ ورک فرام ہوم کرنا ہے یا جو ہے وہ ایجوکیشن کو آن لائن کرنا ہے۔ اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر حکومت جو ہے وہ اپنی امپورٹس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرتی ہے، IMF سے بات کرتی ہے، جیسا IMF کا کہنا کوئی مطلب حدیث تو نہیں ہے یا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ IMF نے بول دیا تو وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ IMF کو جو ہے نا ہمیں کنونس کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ بالکل اس قسم کی ہے کہ جو ان نیچرل قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں، اٹ واز ناٹ ان ہیومن کنٹرول۔ تو اب اس میں اگر IMF سے بھی کہا جائے کہ بھائی آپ تھوڑا سا ہمیں مارجن دیں، پیٹرولیم لیوی جو ہم نے لگائی ہوئی ہے اس میں ہم کمی کرتے ہیں، امپورٹس میں تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرتے ہیں، تاکہ ایک جو بفر ملنا چاہیے، جو پرائسز آئل کی اوپر جا رہی ہیں $85 تقریباً ہو گئی ہیں، اب $100 تک جب یہ پہنچ جائیں گی تو ہمارے ہاں اگر اسی طریقے سے ٹیکسز لگے رہے تو یہ تو جا کے رکیں گی 400 450 روپے تک۔ تو اب 450 کا پیٹرول افورڈ کرنا بہت ہی میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ جو آپ نے جو گنایا یا حکومت جو اقدامات کر رہی ہے یہ صرف لیپا پوتی کی ہی حد تک ہوں گے، ان سے کوئی بہت زیادہ امپیکٹ پڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو ویکلی ایڈجسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کی پرائسز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو IMF والے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں سبسڈی فوری ختم کرنے کا کہہ رہا ہے، اس کے آپ اکنامک پروز اینڈ کونز کیا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ انفلیشن کو لے کر یا فسکل بیلنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں اس سے جو ہے نا ایک تو مہنگائی میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، دوسرا ہمیں جو ہے نا وہ جو ریزروز ہیں ہمارے وہ بہت جلدی ڈرین آؤٹ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا اور ڈالر ہمارے یہاں پہ مہنگا ہو جائے گا۔ اور ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری جو پبلک ہے وہ ڈالر کی طرف جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دے گی۔ اور گلوبلی بھی اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کے نتیجے میں امریکن ڈالر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا ہے اب دوسری کرنسیز کے مقابلے میں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ جو سونا جو ہے نا وہ بہت اوپر چلا جائے گا، تو سونا جو ہے وہ وہی 5100 کے لگ بھگ جو ہے وہ ابھی تک ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اقدامات یہی کرنے چاہیے کہ IMF کے ساتھ پہلے نیگوشیٹ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے مطلب اخراجات کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ ان ریئلسٹک قسم کی پابندیاں صرف عوام کے اوپر جو ہے وہ لگائی جائیں اور دوبارہ سے ڈیوٹیز میں اور ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے تو وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے پاکستانی۔ اس وقت میرے خیال میں ہماری معیشت بالکل بھی اس کو جو ہے نا وہ افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن یہ وزیر خزانہ کا آج ہی کا بیان جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ملک میں پیٹرولیم اور LPG دونوں کے ذخائر کافی ہیں، سفیشینٹ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر فیول اویلیبلٹی یا اس طرح کے معاملات آگے جا کے رسک تو نہیں ہے کچھ ایسا؟ آپ کی اسیسمنٹ اس پہ کیا ہے؟
मेरा नहीं ख्याल है कि जो है ना वो हमारे पास जो है वो तेल के मतलब रिजर्व्स मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का स्टॉक जो है ना वो होगा और फिर एकदम से जो है वो रश लगेगा। जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अभी तो फिलहाल तो 1-2-3 दिन और जो है ना वो चलेगा, उसके बाद पेट्रोल बिल्कुल नायाब हो जाएगा। और हमारी पाकिस्तानी कौम का फिर आपको पता है कि अगर वो 50 रुपये महंगा होगा तो ब्लैक में तो फिर वो उसको 100 रुपये मजीद महंगा कर देंगे। तो अच्छा मतलब जो है ना वो नहीं है, रिजर्व्स भी हुकूमत के पास नहीं है इतने ज़्यादा फ्यूल के। तो इस सूरत हाल में जो है ना मैं तो ये दुआ ही करें कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद है, वरना हमारी हुकूमत के या इवन एज ए पब्लिक तैयारी हम लोग नहीं की कोई बहुत अच्छे इकदामात और तैयार बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ के फौरी लिए। तौर पर। चौधरी साहब, अगर आप कोई एक ऐसा फौरी तौर पर जो कदम उठाना चाहे हुकूमत मिटिगेट करने के लिए, क्या करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का जो आगे बहरान है उससे बचा जा सके? फौरी तौर पे पेट्रोलियम लेवी जो है ना वो कम करनी चाहिए, ताकि जो है ना वो हुकूमत को फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो तो 400-410 तक ले जानी पड़े। इससे ज़्यादा जो है ना वो ले जाना वो होगा। तो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर सबसे पहले जो है ना हुकूमत को कट डाउन करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।